में कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सादिया सैमसन। जनाब, इस वक्त मैच जारी है इस्लामाबाद वर्सेस लाहौर और इस वक्त लाहौर खासी स्ट्रांग पोजीशन में नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट मैच उनके हाथ में लग रहा है, लेकिन सिंस इट्स क्रिकेट कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है तक के लिए हम वेट करेंगे। मीनवाइल हम अपना एनालिसिस जारी रखेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में इस वक्त मौजूद है सुहेब अलवी, क्रिकेट एनालिस्ट, उनके साथ मौजूद है फवाद मुस्तफा साहब, क्रिकेट एनालिस्ट, और हमारे सोशल मीडिया एक्सपर्ट कमाल फरीदी। तो सबसे पहले आ जाते हैं आज के मैच में कि क्या धमाकेदार आगाज किया है इस्लामाबाद ने। उनकी बॉलिंग पर हम हमेशा बात करते हैं कि बॉलिंग में थोड़ी ताकत चाहिए, बॉलिंग में थोड़ी ताकत चाहिए। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड कि शुरू की 3 विकेटें धड़ से गिर गई। आई थिंक ऑफ द पिच बहुत मूवमेंट मिली फहीम अशरफ को, और बिकॉज जो एलबीडब्ल्यू हुआ, जो बिल्कुल कट हुआ, बोल्ड हुआ, वो बेसिकली गेंद पड़ के उसकी, तो आई थिंक ही हिट द सीम बिकॉज फहीम अशरफ इज बेसिकली अ सीम एंड स्विंग बॉलर। जैसे बाहर जाता है, न्यूजीलैंड जैसे गया था, तो वहां पे उसको जरा सा हेल्प मिल रही थी, लेकिन पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली आपको ऑफ द पिच है, तो ऑफ द पिच कट करके उसको जो विकेट्स मिली है वो था। और देन थर्ड अगेन, जैसे कल की बात हो रही थी, हफीज व्हाई डिड ही रन, आई मीन खैर उसकी गलती नहीं थी, गलती तो फखर जमान की थी, बिकॉज इट वॉज फखर जमान कॉल, बॉल हैड गॉन टू मिड ऑन, उसको आगे बुला के वापस भेजना हिमाकत ज्यादा था, उसमें हफीज की गलती नहीं थी। Probably he should have not taken the run. It was very close. I mean, like... जब आप नॉन स्ट्राइकर होते हैं, यू ट्रस्ट द बैट्समैन हुज कॉलिंग। अगर आप हर दफा ये हो जाए तो आपके 50 सिग्नल्स ऐसे मिस हो जाएंगे, बिकॉज नोबडी रियली वो इधर देखेगा, 1 सेकंड का बाज दफा फर्क से आप रन आउट हो जाते हैं। सो बेसिकली जब वो कॉल कर रहा है, you trust him and you run. You don't look at the fielder. Right, and between Fakhar and Zaman, since वो कैच जो उनसे ड्रॉप हुआ था, जिसकी वीडियो भी बाद में आई थी, it's happening again and again, don't you think so? आज सॉल्ट को क्या सोचकर ऊपर भेजा था? What must be in their minds? देखिए, सॉल्ट एक तरह से जाया हो रहे थे। नबी के कामरान आ जाते थे, फिर हफीज आ जाते थे, फिर सॉल्ट, ब्रूक। बड़ी देर से याद आया। नहीं, देखिए याद अब वो है कि अब्दुल्ला शफीक भी उस तरह से परफॉर्म तो नहीं कर रहा था। सॉल्ट को ऊपर खिलाया। आज अगर ब्रूक परफॉर्म कर गया तो आप देखें ना, उसको नंबर मिल गया, उसको अपॉर्चुनिटी मिली और एक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आ गई। यार ठीक है, वो ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि 12 पे 3 हो जाएंगे, बट एक होता है ना कुछ कि भाई इसको इतनी बॉलें नहीं लगनी, मिल रही जितनी इसमें पोटेंशियल है। सो वो सोचते हुए एक चेंज किया होगा। फिर सुहेल अख्तर को वापस इसलिए लाए होंगे कि अब्दुल्ला शफीक 6 नंबर पे नहीं खेल सकता या नीचे नहीं खेल सकता। तो अब इस वक्त आप रिस्क ले सकते हैं ना, आप प्ले ऑफ में जा रहे हैं, उससे पहले ही आप अपना टीम कॉम्बिनेशन चेंज करके देख सकते हैं कि क्या आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। सो अच्छा एक चांस ही, और ठीक है सॉल्ट आउट हो गया, लेकिन ओवरऑल रन बड़े तगड़े हो गए रन बड़े। उसके बाद आई कम टू के उसके बाद क्या बॉलिंग अटैक होना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद फखर भी ऐसे टिके के नहीं हटे और फिर ब्रूक बहुत तेज खेले। अच्छा, आज राशिद खान का आखिरी मैच है, डेफिनेटली इस बारे में भी बात होगी कि अब क्या करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉलर फ्रॉम लाहौर साइड, बहुत सपोर्ट है उनका लाहौर को। तो अब सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, बाय बायज ऑन हो गए हैं राशिद के लिए? आज राशिद खान का आखिरी मैच है, और जिस तरह से आपने बोला लाहौर की बैकबोन है बॉलिंग की वो, और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी थ्रू आउट पीएसएल, हर कोई वॉच करता था उनकी बॉलिंग कि आज क्या स्पेल करेंगे, कितने हैट्रिक चांसेस में इनको मिले, किस तरह से इन्होंने बड़ी क्रूशियल टाइमिंग पे विकेट्स दिए। तो अलविदा तो स्टार्ट हो गया। पहला ऐसा प्लेयर है जो बड़ी अच्छी तरीके से जा रहा है और उसको फेयरवेल दी जा रही है कि वो जा रहा है, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू मिस हिम फॉर दिस सीजन। नेक्स्ट सीजन के लिए देखिए, शाहीन शाह अफरीदी आज दोबारा हैट्रिक चांस मिस किया है उन्होंने। ब्रुक्स की 100 पे बात हो रही है, किस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, फखर जमान की परफॉर्मेंस पे बात हो रही है। नो डाउट वो कंसेक्यूटिव रनिंग कर रहे हैं। टॉप 3 बैट्समैन जो अब तक के सीजन्स में, पीएसएल के सीजन्स में उन्होंने चलाए। बाबर 554 रन 2021 में उन्होंने 11 मैचेस खेल के किए। फखर जमान ने इस सीजन में 521 रन किए 9 मैचेस खेल के, और रिजवान है तीसरे नंबर पे 500 रन्स किए उन्होंने 12 मैचेस खेल के 2021 में। तो ये 3 बैट्समैन, टॉप 3 बैट्समैन हमारे चल रहे हैं ट्रेंडिंग में। इसके अलावा आज के मैच में जो डिले हुआ था स्पाइडर कैम्प का, वो सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहा है, वो डिस्कस हो रहा है। नॉट द फर्स्ट टाइम, इससे पहले इफ आई एम नॉट बीइंग रॉन्ग इन अदर लीग में भी ऐसा हो चुका है। हाँ बिल्कुल हुआ है, जहां आप टेक्नोलॉजी लाएंगे तो हो जाता है, चीजें आई मीन इट्स नॉट अ बिग थिंग। अच्छा, सबसे ज्यादा जो आज सुबह से चल रहा है, डेफिनेटली सबने बात कर ली होगी, जेम्स फॉकनर का चल रहा है कि जेम्स फॉकनर ने जिस तरह से आज पूरा ड्रामा क्रिएट करके अपना किया था, उस पे
जब दूसरी स्टोरी पीसीबी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आई है तो उस क्लैरिफिकेशन से उनका वर्डिक्ट जो है वो काफी डिस्टर्ब नजर आ रहा है। आफरीदी भी जंप इन हुए, उन्होंने कहा है कि हम इंटरनेशनल प्लेयर्स को बहुत इज्जत से ट्रीट करते हैं यहाँ पे और बड़ी वेलकमिंग जेस्चर ख्याल रखते हैं। इसके साथ हमारे पास जिस तरीके से पहले भी इंटरनेशनल प्लेयर नहीं आते थे तो क्रिस गेल आते थे। क्रिस गेल ने आज भी ट्वीट किया कि आई एम अवेलेबल फॉर पीएसएल कराची किंग्स की नेक्स्ट सीजन में कोचिंग करने के लिए मैं आ रहा हूँ, एज अ हेड कोच में आ रहे हैं। तो इस तरीके से क्रिस गेल, टेरेंस शमी, दे आर ऑल इनटू पीएसएल। ऑब्वियसली, डेफिनेटली, एंड मेरे ख्याल में इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि जिस तरह से वो अपनी लॉयल्टीज पीएसएल के साथ शुरू के सीजन में आए थे और उसके बाद से वो शो कर रहे हैं। आज जब 3 विकेटें गिर गई थी, व्हाट डू यू फील कि इस्लामाबाद को ऐसा क्या करना चाहिए था कि उनको और ज्यादा ब्रेक थ्रूज मिल पाते, या फखर जमान और ब्रूक गेव देम नो चांस? आई थिंक दे डिड व्हाटएवर, क्योंकि अगर बॉलिंग एनालिसिस भी देखें, जिनको ओवर्स देने थे उनको तो देने थे उन्होंने, ठीक है ना। आप वकास मसूद को देंगे, ही वेंट फॉर 45 इन 4 ओवर्स। वसीम को 2 ओवर में 39 चला गया, तो दूसरा ओवर तो बनता था, पहला ओवर अगर उसका 20 रन पे गया था। जाहिर खान की जगह मुबस्सिर को सोच सकते थे, बिकॉज मुबस्सिर जब आपने ओपन कराया तो पहले ओवर में फखर को और फिल सॉल्ट को आपने बांध के रखना, सिर्फ 7 रन देना, उससे इंडिकेशन था कि ही कुड हैव गॉट एन अनदर ओवर, स्पेशली बिकॉज जाहिर खान ने पहले 2 ओवर में ही पता चल गया था कि उससे बात नहीं बन रही है, तो उसको दोबारा 2 ओवर देना जरा सा रिस्की था। 1 ओवर से वैसे फर्क नहीं पड़ता। द फैक्ट इज दे बैटेड ब्रिलियंटली। आई मीन 12 for 3 इन द 3rd ओवर, उसके बाद आई थिंक कोई 10 ओवर के अंदर आपने 111 रन बना लिए। उसमें जो सबसे बड़ी बात है सादिया, फखर जमान को आउटशाइन करना। हाँ, यस, यू आर राइट अबाउट इट। यू नो, आप 100 रन की पार्टनरशिप हो और उसमें आप फखर 60% रन आप बनाएं और फखर को आप आउटशाइन करें, सो वो बहुत बड़ी बात है। With that, हमने ये कल रूसो को करते हुए देखा था रिजवान के साथ भी, and today it was done by ब्रूक। तो और ब्रूक का आई थिंक इट्स ग्रेट चॉइस। अभी अंडर 19 इंग्लैंड की तरफ से वो खेल चुका है, ऊपर से अब इंग्लैंड ने उसको बाकायदा टैलेंट देख के ही वो कर दिया था। और आई थिंक फवाद, यू वर सेइंग समथिंग अबाउट, तुमने पूछा था हाँ कि हु इज द क्रिकेटर टू वॉच आउट फॉर, आई थिंक फवाद गॉट एन आंसर। एग्जैक्टली। वो मुझे ये कभी ऑफिस में बैठे हुए थे हमारे साथी, तो उन्होंने मुझे बताया कि आतिफ राना से बात हुई थी कि इस बार क्या सरप्राइज दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा ब्रूक जो है वो हमारा सरप्राइज होगा। सरप्राइज नजर आ गया एंड ही लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक। कल मैंने देखा कि विकेट गिरी एंड देन वो जिस तरह की पार्टनरशिप चाहिए थी उस टाइम पर वो नहीं हो सकी, एंड देन ही केम बैक। वरना उम्मीद तौर पर यंगस्टर्स के साथ हमें लगता है कि 1-2 दफा इस तरह से आउट हो जाए और टीम हार जाए और फिर नेक्स्ट ही गेम में इतना पावरफुल गेम शो करना, सो दैट रियली शोज कि हाँ ठीक है, अगर पीछे स्किल हो तो आप प्रेशर को निकाल सकते हैं, सबसे बड़ी उठा के फेंक सकते हैं। दैट शोज अ टेम्परामेंट, दैट शोज मेंटल स्ट्रेंथ। एग्जैक्टली। यू नो कि आप पिछले गेम में फ्लॉप हुए, इस दफा 12 for 3 पे एंटर हो रहे हैं। यू नो, छाए हुआ इस्लामाबाद, वहां से आपने गेम निकाल जाना। वो आपने मिलके वसीम, जो इज नॉट अ बैड बॉलर, उसके खिलाफ 20 ओवर बनाना, उसके बाद आई थिंक एक और ओवर के बाद 15-16 बनाना, आई थिंक निकाला है उसने गेम सही मानों में। राइट। अच्छा, कमिंग टूवर्ड्स इस्लामाबाद की बैटिंग टुडे, जो हुआ शुरू में वी सॉ दैट, बट कल आजम वाज कमेंडेबल, बहुत जबरदस्त खेल रहे थे। आज शुरू से ये चल रहा था कि आज राशिद खान का और आजम का मुकाबला होगा, बिकॉज वो स्पिनर्स को अच्छा खेलता है। अब देखना ये है कि राशिद खान जैसा मंझा हुआ बॉलर उसके सामने कैसे करेगा, और फिर राशिद ने इसकी विकेट उठा दी, इसकी विकेट ले ली। एक चीज बॉलिंग में ऐड कर दूं मैं, जो प्लीज ऐड। शोएब भाई ने बात की है उसी को। 3 स्पिनर्स थे जिनसे 8 ओवर कराए और 59 रन दिए उन्होंने, ठीक है। आपने 97 करा दिए, सो आपने जो मुबस्सिर वाली बात थी वो उसके 3 ओवर मिस किए, फिर जाहिर का भी 1 ओवर मिस हो गया। तो वो अच्छा, ये कुछ भी आप कर ले, थोड़ा सा स्पिनर पे फंसते हैं। ब्रूक जिस तरह मार रहा था ना, फास्ट बॉलर से बेहतर था अगर उसमें चांस दिया, तो वो गलती एक सिर्फ रही, बाकी तो सबको जिससे करवाना था करवा लिया, लेकिन आपने वो चांस भी मिस किया जो आप कर सकते थे। बैटिंग के हवाले से बात सारी ये है कि आजम ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली कल। पिछले मैच में वो दिन सारा उनका था, सारी तारीफें थी, वो खत्म हो गया। आज एज अ बैट्समैन जब ज्यादा बड़ा बॉलर आ रहा है, वो आपसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है, और आपने अपने आप को प्लेयर बनवाना है, आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, तो आप जितने बड़े बॉलर के अगेंस्ट और अच्छा खेलेंगे, तभी आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म करेंगे तो जगह बनाएंगे, ठीक है। खेलते आप रहेंगे
لیکن شاہد افریدی سے بڑا کون ہے؟ نام کی اگر صرف بات کرتے ہیں، شاہد نام نو ڈاؤٹ بہت بڑا ہے، بٹ راشد تو اس وقت آپ کسی سے بھی بات کریں گے، میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ شاہد گریٹ نہیں تھا، بٹ شاہد ایٹ دا اینڈ آف راشد از ان بیسٹ آف ہز فارم اگر پی ایس ایل میں کہتے ہیں، اور اگر میرے خیال میں یہ بھی بیسٹ ہوگا کہ جتنی وکٹیں وہ لے رہے ہیں تو ایک پریشر اس کا بھی رہتا ہے. لیگ کرکٹ میں دیکھیں وہ جگہ نہیں چھوڑتا، جو اس کا وہ ایک اسپاٹ ہے نا اس پہ ہی گین کرتا رہتا ہے، وہ چانس نہیں دیتا. پھر کامران غلام نے بھی دیکھے، اور ایک اور چیز یہ کہ آج پھر وہ ایک ایسے ٹائم پہ آیا کہ پھر پریشر تھا. پچھلا میچ بھی تھا، اس بار بھی وہ تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ بھی اس پریشر. مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ شاید اسلام آباد سے کسی نے جس طرح سے وہ شروع میں کھیل رہا تھا کہ تھوڑا لمبا کرو، کیونکہ ہوتا یہ کہ وہ جو ہم بات کر رہے تھے وکٹس ان ہینڈ کہ بھئی آخر میں تم 15 رن بھی لے سکتے ہو، تو شاید اس نے کوئی اپنے شاٹس بھی روکے، یا وہ اس وجہ سے سنگل تو اتنے آسانی سے لگتے نہیں. تو وہ کچھ چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے، کیونکہ ایسا ہوتا نہیں کہ وہ آتی اپنے ٹرائی 2-3 بالوں کے بعد کرتا، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ کہیں پیچھے سے یہ تھا کہ یار تم مین بیٹسمین ہو، تم آخر تک لے جا سکتے ہو. جو شعیب بھائی بھی ہم شروع میں بات کیا کرتے تھے کہ اس کا نمبر 10 یا 12 اوور کے بعد ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور وہ 3 جلدی آؤٹ ہو گئے تھے، باقی آپ کا مڈل آرڈر اتنا اس پہ ہی ڈیپینڈ کر رہا ہے. سو مجھے لگتا ہے اس نے شاٹس بھی اپنے روکے. رائٹ. اچھا، اعظم کے لیے کل کے بعد آج صبح سے میں دیکھ رہی تھی کہ اٹ ول بی اعظم خان ورسز راشد خان چل رہا تھا، تو کیا بات چل رہی ہے سوشل میڈیا پر اس پر؟ دیکھیں، جب پلیئر کو اپنی پرفارمنس دکھاتا ہے اور کہا اچھا رن اسکور کرتا ہے تو فارم میں کرایا جاتا ہے. اور سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ آپ پرفارمنس دکھانے کے بعد آپ ایک سپورٹرز کی تعداد آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے، وہ آپ کی ہیش ٹیگ کو ٹرینڈ کرتے ہیں کہ آج کے میچ میں دیز پلیئر ٹو بی واچ. اعظم خان اور راشد کا مقابلہ تھا ڈیفینیٹلی، اور جس طرح سے وکٹ لی وہ مقابلہ راشد خان نے جیت لیا. تو سوشل میڈیا پہ اعظم خان آج تھوڑے سے ڈاؤن رہے اور راشد خان نے مقابلہ جیت لیا. لاہور قلندر کا آج جو گراؤنڈ میں ویورشپ ہے، جو فینس آئے ہوئے ہیں، وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. آپ نے کل دیکھا تھا رمیز راجہ سرکل کر رہے تھے. آج انٹرسٹنگ مومنٹس یہ تھے کہ یو ایس کونسل جنرل لاہور ولیم وہ لاہور کو سپورٹ کرنے کے لیے آ رہے تھے اور ہر چھکے پہ پش اپ کر رہے تھے. وہ دوز مومنٹس آر ویری امپورٹنٹ، کیونکہ یہ بتاتا ہے پی ایس ایل کی انوالومنٹ کتنی ہے دنیا بھر میں، کس طرح سے پی ایس ایل کو فالو کیا جاتا ہے. اور خاص طور پہ اس قسم کے جب ڈگنیٹریز آتے ہیں اور انوالومنٹ اپنی شو کرتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ بہت ویلکم کہا جاتا ہے کہ یہ دیز آر دا ایسنس آف اسپورٹس، کہ ہم اسپورٹس سے اپنا ٹرو کلچر دکھا رہے ہیں، ہم دکھا رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے ویلکم کرتے ہیں انٹرنیشنل پلیئرس کو پاکستان کے اندر. تو لاہور کا سپورٹ ایگزیکٹلی. اور جب ان کی بھی انوالومنٹ نظر آتی ہے، ان کی جانب سے بھی رسپانس نظر آتا ہے، تو آپ obviously یہ جج کر سکتے ہیں کہ they are enjoying their time over here. And they could have had a lot of fun with the Council General. وہ چوکے کو بھی کہتے تھے چھکا ہے. He doesn't know his cricket. Anyways, now آج اس کے بعد ہم راشد خان کو نہیں دیکھیں گے، so how difficult it is going to be. کس کو دیکھ رہے ہیں راشد خان کی جگہ لیتے ہوئے لاہور کے لیے؟ اینڈ obviously we know کہ پلے آفس میں تو ہے. سو گڈ کوشچن، ویری گڈ کوشچن. آئی تھنک یہ لاہور کے کوچز ہی بتا سکیں گے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آگے جا کے ان کے پاس ڈاسن کے جس طرح سے اس نے آج گیند کرائی ہے 3 اوور 21، اس کو چوتھا اوور بھی بنتا تھا لیکن اس کو لائے کافی لیٹ. ڈاسن کو شاید یہ لا سکتے ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے بٹوین راشد اینڈ ڈاسن. لیکن ڈاسن جب راشد کی پریزنس میں کراتا نہیں تھا، آج بھی اس نے اس لیے کرایا کہ مار بہت پڑ رہی تھی، ورنہ پرابلم آئی ڈونٹ سی. ڈاسن نے پچھلے میچ میں کرایا ہے اور شاید اس سے پہلے ایک دفعہ کرایا، بٹ زیادہ اس نے بالنگ کرائی نہیں ہے ڈاسن نے. سو پرابلی ڈاسن کو زیادہ ذمہ داری دیں گے. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ ظاہر، از ہی آلسو گوئنگ؟ اسلام آباد والا وہ ڈاسن مکس وہ کر رہے تھے. اسلام آباد وہ ڈاسن اس کا لاہور کی بات کریں. رائٹ. I think I'll pass on the میرے خیال سے سمت پٹیل جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور فواد احمد آ گئے ہیں صحیح لیگ اسپنر. بٹ مجھ سے آپ پوچھیں گے تو فواد احمد کی جگہ شاید میں سمت کو اس لیے دے دوں فار ہز بیٹنگ ایز ویل، یا پھر اگر مجھے اپنی بیٹنگ پہ بہت ٹرسٹ ہے تو پھر دین آئی گو وتھ فواد احمد، کیونکہ بولر وہ ان سے بہت اچھے ہیں. اور راشد کیونکہ بیٹنگ بھی کر لیتے تھے، اس لیے آپشن دیکھنا پڑے گا کہ سمت پٹیل کے ساتھ جائیں یا فواد احمد کے ساتھ جائیں. اب یہ ان کے پاس آپشن موجود ہے اور ایک میچ ان کے پاس ہے، وہ 10th جو میچ ہے جس میں راشد نہیں ہوں گے، اس میں دیکھنا ہے کہ لاہور کس کمبینیشن کے ساتھ جاتے ہیں.
رائٹ اور اس کے بعد پھر آبویسلی ڈیفینیٹلی وہ اپنے آپ کو آزما لیں گے اینڈ دین دے ول بی نوئنگ فور شیور کہ پلے آفس کے لیے انہیں کس پلیئر کو یوز کرنا ہے, کون ان کے لیے زیادہ کام کرے گا. یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک, بریک سے واپس آئیں گے میچ کے بارے میں تھوڑی سی اور چٹ چاٹ اور پھر کل کے میچز کا ذکر ہوگا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک اگین جناب. تو اس سے پہلے کہ ہم لاہور کی آلموسٹ جیت کا اعلان کریں بیکاز آخری اوور ہے اور 70 رنز درکار ہیں, اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ اسلام آباد آبویسلی کتنا کیا کرے گی. اینی ویز آج فاکنر کی جو کنٹروورسی رہی جس کو انڈیا میں بہت اچھالا گیا, آبویسلی وائی ناٹ وڈ دے ڈو اٹ, اس پر ذرا سی بات کر لیتے ہیں. پہلے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں اینڈ ویل کم بیک اینڈ ٹاک. تو جناب دس از اباؤٹ فاکنر اینڈ آئی مسٹ سے پی سی بی نے جس طرح سے اس تمام تر معاملے کو لیا ہے وہ امپریسو تھا. ویسے ناٹ جسٹ پی سی بی, کوئٹہ گلیڈیٹرز, بیکاز آئی مسٹ اپولوجائز. یسٹرڈے جب میں نے کریٹیسائز کیا تھا کہ وائی ناٹ فاکنر, ہم نے اپنے فاکنر کو بٹھا کے کر دی, پیچھے یہ ہو رہا تھا. تو یہ تو بہت بڑا پن ہے کوئٹہ گلیڈیٹرز کا کہ انہوں نے امیڈیٹ اسٹیٹمنٹ نہیں دیا. دے کوڈ ہیو کنڈیمڈ دا کرکٹر بائی سیئنگ کہ ہی ہیز ریفیوز ٹو پلے اور وٹ ایور, لیکن دے ایکٹڈ میچیورڈ. آئی مین بہت سلجھے ہوئے طریقے سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی کوئٹہ گلیڈیٹرز کی مینجمنٹ میں اس کو ٹائم دیا. جب آج اس نے خود ٹویٹ کیا کہ خود ٹویٹ کر کے اس نے برا بلا کہا اور بڑا بات کھلی ایگزیکٹلی, پھر انہوں نے ریپلائی کیا ہے. تو یہ تو بہت بڑا پن ہے رمیز راجہ کا, دا ہول مینجمنٹ کا, ندیم عمر کا, پوری کوئٹہ گلیڈیٹرز کا, معین خان کا, کہ ان لوگوں نے کچھ نہیں بولا. کل اس نے کتنی بدتمیزی کی ہے کہ میں, جبکہ پیسے اس کو پہنچ گئے تھے, اس کے ایجنٹ کی غلطی ہے کہ اس نے غلط اکاؤنٹ نمبر دیا ہوا تھا. تو بات ساری یہ ہے. اور پھر آج جو اس نے ہوٹل میں حرکت کی ہے, تو یہ میرے خیال میں بہت صحیح کیا انہوں نے کہ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہے انہوں نے کہہ دیا یو آر ناٹ ویلکم اگین, نو مور ان دا ڈرافٹ. اب میرے خیال میں ایک اور چیز کرنا پڑے گی, نیکسٹ ٹائم جب یہ ڈرافٹ کریں گے نا تو کرکٹ بورڈ سے کیریکٹر سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا ہر کھلاڑی کا, اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھنا پڑے گا. کیونکہ اس دفعہ بھی یہ ہوا ہے کہ ایلیکس ہیلز بھی پہلے بھی وہ چھوڑ کے چلے گئے, اس دفعہ بھی چھوڑ کے چلے گئے, ان کو انگلینڈ کی ٹیم نہیں کھلاتی بیکاز آف ڈسپلن ایشوز. تو آئی تھنک اب بہت ضروری ہے کہ نیکسٹ ٹائم جب دے گو آن اے ڈرافٹ دے چیک دا بیک گراؤنڈ آف ایچ کرکٹر, کتنی دفعہ وہ لیگ چھوڑ کے بھاگا ہے, اس کا کیا ٹیمپرامنٹ ہے, کیا ہے. بے شک آپ نہ بلائیں, آپ 3 فورن پلیئرز کی کر دیں, 3 اور 2 کر دیں, ابھی 4 اور 3 رکھا ہوا ہے کہ میکسیمم 4 منیمم 3, آپ میکسیمم 3 کر کے منیمم 2 کر دیں. وہاں پر کتنا ٹیلنٹ اٹھ کے آیا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی مسٹ سے کہ اسٹینڈرڈز آپ خود سیٹ کرتے ہیں, اٹس یو ہو آر گوئنگ ٹو سیٹ دا اسٹینڈرڈ. اور اس کے بعد آپ رولز اینڈ ریگولیشن کسی کے لیے بینڈ کیوں کریں, کیونکہ پہلے آپ کا ماحول ہے, پہلے آپ کی لیگ ہے, اور اس کے بعد فارنر از سیکنڈ, آپ کی لیگ سب سے اوپر آتی ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جس طرح کی توڑ پھوڑ کی تھی اینڈ اللیجٹلی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ ڈرنک تھے, آئی ایم ناٹ شیور, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بی, بٹ توڑ پھوڑ ہوئی وہ تو پتا ہے سب کو کہ وہ ہوئی تھی. اس کے اوپر تو کیس بنتا تھا, ٹرائل ہو سکتا تھا. دیکھیں مجھے کہیں جہاں پر ہمیں سٹینڈ لینا چاہیے نا, ہم نہیں لیتے. ہمارا جو مہمان نوازی کا نہیں, دیکھیں مہمان نوازی تو ہر جگہ ہر عزت نہیں ہے, یہ عزت کا طریقہ نہیں ہے. ایک آپ اچھا فاکنر کی جگہ کوئی اور کرتا تو ہم اس کی عزت کرتے. دیکھیں ہم یہ بھی ایک طرح کی زیادتی ہے کہ ایک آدمی جس کے ساتھ آپ اتنا سب کچھ فیور کر رہے ہیں اور وہ اگلے دن جا بھی رہا ہے, پیمنٹ سارا کچھ اس کے حساب سے ہو گیا, اور وہ یہ حرکت کر کے جا رہا ہے, تو پولیس رپورٹ بنانی چاہیے تھی, اس کو رپورٹ کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد بیل ہو جاتی ہے, جو بھی ہوتا ہے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. تو آپ غلط کر رہے ہیں. پلس فاکنر مجھے تو ایک اور شک ہے کیونکہ بیچ میں بھی وہ ایک فرینچائز سے اسی وجہ سے ناراض تھا, اس نے جب چھوڑا تھا بگ بیش میں تو یہی باتیں تھی. وہ بی اور سی کیٹیگری میں آتا ہے پلیئرز کی, اس وقت ختم ہو چکے ہیں. جس طرح اسے مار پڑی ہے نا, یو نیور نو, ڈر کے بھی بھاگنا چاہ رہا ہو وہ, اور اس نے یہ ساری چیزیں ہوں کہ جی میرے اکاؤنٹ میں نہیں پہنچا, میرے اکاؤنٹ میں بھیجو, کیونکہ اس کو تو ہر میچ میں مار پڑ رہی تھی, وہ کام ہی نہیں آ رہا تھا. ٹھیک ہے کوئٹہ کی بھی مجبوری تھی, ان کا آپشن کوئی نہیں تھا, لیکن مار بری طرح پڑ رہی تھی. اور اس کا اب اٹھا لیں 2015 سے وہ یہی سب کچھ کرتا رہا ہے. وہ ڈرائیونگ پہ اس پہ بین ہوا, ایک بار اس نے غلط پوسٹ انسٹاگرام پہ کر دیا, اس کے بعد کرکٹ آسٹریلیا نے اسے ایکسکیوز کیا. سو اب وہی جو سہیل بھائی بات کر رہے ہیں, ہمیں بھی پہلے ہمیں بھی دیکھنا چاہیے. ہم اپنے سارے پلیئرز کا تو بڑا کیریکٹر اور وہ کر رہے ہوتے ہیں, بھائی باہر سے جو آ رہے ہیں ان کو بھی تو اگر لے رہے ہیں تو یہ سب دیکھیں نا. اور اس کا نقصان یہی ہوتا ہے جو اٹھ کے کل موڈ ہوتا ہے جی آج میں جا رہا ہوں, کل میں جا رہا ہوں, ردرفورڈ بھی چلے گئے,
تو وہ ایک اور زلمی کے بھی چلے گئے. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. سو یہ لرننگ ہوتی ہے آپ کی لیگ میں, یہ سب چیزیں آتی ہیں. نیکسٹ ٹائم مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ اسٹرکٹ ہوگا پی سی بی. وچ از گڈ. آئی پرسنلی تھنک کہ یہ اچھی چیز ہو جائے گی. اس کنٹروورسی کے اوپر obviously دونوں طرف جو ہے نا بھوچال آیا ہوا ہے, مجھے ایسا لگ رہا ہے, یو نو. اور اب ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پر اس وقت اس ایٹیٹیوڈ سے فینس نے کیا بلڈ کیا ہے, پورا آئیڈیا کیا کریٹ کیا ہے؟ دیکھیں جو میسج گیا ہے وہ اچھا میسج نہیں تھا, کیونکہ جب اسٹوری فاکنر کی طرف سے ٹویٹ ہوا تھا وہ اسٹوری ٹوٹلی ڈفرینٹ تھی, جس سے وہ ایکیوز کر رہے تھے کہ شاید پیمنٹ کا کوئی مسئلہ ہی. جب ایویڈنس آئے, جب پی سی بی نے ایویڈنس سامنے رکھے عوام کے سامنے, تو پتا چل گیا کہ وجہ کچھ اور تھی. اب سوشل میڈیا پہ کیونکہ فینس ہر طرح ایک دوسرے سے کنیکٹڈ بیاؤنڈ بارڈرز, وہ آسٹریلین کرکٹرز بھی ہیں جو میچیور کرکٹرز ہیں, انہوں نے اس کے بارے میں کمپلین کی کہ اس کے ایٹیٹیوڈ پرابلم ہے, اس کے ساتھ پرابلم ہے کہ یہ پیمنٹس کے پیچھے جا رہا ہے, یا کسی طریقے سے فاگنر کے اوپر جب ایلیگیشنز آئیں تو پاکستانی فینس نے ڈیفینڈ کیا یہاں پہ کہ یہ اسپورٹس مین جو تھا فاگنر اس کی غلطی تھی, اور تھرو آؤٹ اس سے یہ اس کا امیج غلط لے کے گیا. رائٹ. تو اچھا یہ رہا, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ فل کریڈٹ گوز ٹو رمیز راجہ. پرابیبلی شاید میں بھی غلط ہوں مجھے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی اور چیئرمین کے انڈر شاید اتنا پرامپٹ ہمیں ایکشن نہیں ملتا. یا نہیں, ٹو بی فیئر کوئی بھی ہوتا, اس نے جب ٹویٹ کر دی آپ کا جوابی شکوہ تو آنا ہے نا, کیونکہ اگر آپ نہیں کہیں گے تو دیٹ مینز اگر آپ کوائٹ رہیں گے یا آپ ڈپلومیٹکلی کہیں گے تو ساری دنیا یہ سمجھے گی ہی از رائٹ, اور اب آپ چھپ رہے ہیں اور آپ سے غلطی ہو گئی اور وہ ہو گیا. نہیں, جواب تو بالکل صحیح ہے. فیوچر میں کیا ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیں آلریڈی ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو پچھلے 5-6 میچز سے پلیئرز جانا شروع ہو گئے تھے, اس پہ بھی خاموشی تھی. ایکچولی تو اس پہ بھی آنا چاہیے تھا کہ بھئی اگر ایلیکس ہیلز ہوتا تو اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ شوڈ ہیو کم آؤٹ کہ ایلیکس یو آر ناٹ ویلکم نیکسٹ ٹائم, آئی ایم سوری. بیکاز یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کو 2 روز پہلے خیال ہوا کہ ببل ہے بھائی, آپ 25 لوگوں کے بیچ میں آ رہے ہیں. پی ایس ایل سے پہلے آپ کی کوئی 1.5-2 مہینے سے کوئی سیریز نہیں تھی, کوئی یہ بھی نہیں کہ آپ ببل میں پھنسے ہوئے تھے, آپ انگلینڈ کی ٹیم میں نہیں سلیکٹڈ تھے. ہاؤ کین یو جسٹ سے کہ مجھے ببل فٹیگ ہو رہی ہے؟ یو نو, آپ کہتے ہیں یو آر اے فری مین, آپ نے جانا ہے جائیں, وی کانٹ اسٹاپ یو, ڈونٹ کم اگین. کہیں نہ کہیں تو یہ چیزیں آنا چاہیے, ورنہ آپ بتائیں اگر یہ پریسیڈنٹ آ رہا ہے ہر سال, اگلے سال بھی یہی ہوگا. ہر ایک آ جائے گا کہ یار جب کہیں اور ہو جائے گا لیگ میں, یا جب پیسے ہمارے 50% ہمارا ٹارگیٹ ہے ہو جائے گا, ہم گھر چلے جائیں گے. رائٹ. اچھا, اب کمنگ بیک ٹو دا میچ, آج کا میچ اسلام آباد ہار گیا ہے, اینڈ اب کوئٹہ نے شاید سیلیبریشن رکھی ہوگی اس کے لیے, بٹ اسٹل کوئٹہ کے لیے بہت 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 مشکل ہے ٹو کم ان دا لیگ. ہیونگ سیڈ کہ اسلام آباد کو صرف ایک میچ چاہیے, کوئٹہ کو صرف اسلام آباد کی ہار نہیں چاہیے, ان کو ایک اچھا رن ریٹ ون چاہیے دوسری ٹیم کی طرف سے. سو یو فیل کہ آج, کیونکہ کہہ رہے تھے کہ 2 ہار چاہیے کوئٹہ کو, سو یو فیل کوئٹہ ہیز کم اے لٹل کلوزر اور نو؟ دیکھیں آج بھی کافی رن سے ہارا ہے اسلام آباد, ٹھیک ہے. کوئٹہ جیسے کہتے ہیں کہ جی آخری بال تک میچ ختم نہیں ہوا, تو جب تک ٹورنامنٹ اسلام آباد اپنا آخری میچ نہیں کھیلے, دعائیں تو جاری رکھیں, لیکن ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ ان کے پاس ایک میچ ہے جس میں انہیں جتنا بھی برا کیا ہے اس سے پہلے کا وہ ہٹا کے اپنا بیسٹ کرنے کی کوشش کریں, کہ جتنے لمبے مارجن سے یہ جتنا جلدی انہیں آؤٹ کر سکتے ہیں وہ کریں, ٹھیک ہے. وہ اگر ایسی کچھ پرفارمنس دیتے ہیں پھر بھلے نہ پہنچے, لیکن ایسا تو لگے گا نا کہ قریب آئے تھے. مطلب کراچی کے پاس تو کوئی اپورچونٹی نہیں ہے نا, تو آپ اپنا بیسٹ کریں, پھر نہیں آپ پہنچتے نہ پہنچے. اگر وہ کراچی سے ہارتے ہیں تو پھر بات ضرور ہوگی کہ جی آپ میچ ہار گئے تو آپ تو قریب بھی نہیں تھے, آپ کس طرح سے بات کر رہے ہیں. رائٹ. یہاں پہ لیتے ایک بریک سے جب واپس آئیں گے تو پوائنٹس ٹیبل پر ایک نظر ڈالیں گے, بیکاز اف آئی ایم ناٹ بینگ رانگ, اپنے آج کے میچ کے بعد لاہور کو دیکھنا ہوگا کہ 10ویں میچ میں کیا چینجز کرنے ہیں, کہاں پر وہ پوائنٹس ٹیبل کے ساتھ کھڑی ہے. ملتان از آن دا ٹاپ آلریڈی, سو وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ, اینڈ کل کے میچ کا بھی ذکر ہوگا. اسٹے ود اس. اگین, اور اس سے پہلے کہ
ہم کل کے 2 میچز کا ذکر کریں, کچھ نظر ڈال لیتے ہیں آج میچ سمری کیا رہی ہے. سب سے پہلے اسے دیکھ لیتے ہیں. تو جناب آج جب آغاز ہوا تو لگ ایسا رہا تھا کہ اسلام آباد نے ایک تگڑا سٹارٹ لیا ہے, اینڈ ڈیفینیٹلی ان کے لیے آج کے میچ کا ون بہت ضروری تھا, اینڈ دے پروبیبلی ہیو گاٹن اٹ, بٹ ایسا نہیں ہوا. لیکن پھر لاہور سنبھل گئی. تو کچھ جو ٹاپ اسکوررز رہے ان کا ذکر کر لیتے ہیں. فرام لاہور, ہیری بروک جنہوں نے 102 رنز بنائے ہیں 49 گیندیں کھیل کر صرف. اس کے علاوہ فخر زمان جنہوں نے 51 رنز کی اننگز کھیلی, ایک اور 50 بنائی, 6 50s اس کے ساتھ وہ بنا چکے ہیں. 41 گیندوں پر انہوں نے آج کی 50 کمپلیٹ کی, اور اس کے ساتھ جو نمایاں رہے ہیں وہ لاہور کی جانب سے ڈیوڈ ویزا ہیں. اور اگر ہم بالنگ پر آتے ہیں تو فہیم اشرف, وہی والی بات کہ تھوڑا سا سیم ان کو فائدہ دے گیا آج, اور فہیم اشرف نے آج 3 وکٹیں حاصل کی فرام اسلام آباد. آن دا ادر ہینڈ لیم ڈاوسن 31 رنز بنائے, دانش عزیز 30 رنز بنائے, ناٹ آؤٹ رہے, اور رحمان اللہ گرباز جنہوں نے 20 رنز بنائے. راشد نے آج 2 وکٹیں حاصل کی, شاہین کا آج ہیٹرک چانس تھا, انہوں نے بھی 2 وکٹیں حاصل کی, اور زمان کو بھی 2 وکٹیں ملے. ود دیٹ اچھا جی, اب آ جاتے ہیں کل کے میچز کی جانب. کل جناب 2 میچز کھیلے جانے ہیں, اور دونوں میچز نے ہی پوائنٹس ٹیبل پر کیا ہلچل مچانی ہے, وی نو دیٹ, بیکاز کل کوئٹہ کو ون کی ضرورت ہے, اسلام آباد کو بھی ون کی ضرورت ہے, بٹ اسلام آباد از فیسنگ ا بگ ٹیم ملتان, تو کتنا مشکل ہوگا ان کے لیے. ایٹ دا سیم ٹائم وٹ ڈو یو فیل کوئٹہ کو ایسا کیا کرنا ہوگا؟ کراچی از ناٹ لوکنگ ویری گڈ, وی نو, ویو سین اٹ, بٹ اسٹل ایکچولی کراچی نے جو لاسٹ 3 میچز کھیلے they going to give Quetta a very very tough time, and Quetta might even start as lesser of the 2 favorites, because Karachi Kings جو ہے نا مومنٹم پہ جو لاسٹ 2 میچز ہارے بہت کلوزلی ہارے, اور جو آخری جیتا وہ اچھا خاصا ریزنیبلی. بیسکلی کراچی والوں کے لیے بقا کی جنگ ہے, اور تو کچھ نہیں کر سکتے. وہ بقا کی بھی ہے بالکل, وہ ایک کائنڈ آف اے تھنگ نا, کہ ہم جاتے جاتے کچھ ایسا کر جائیں کہ نیکسٹ سیزن کے لیے ہو کہ نہیں, دے ڈڈ کم. اور یہ ہے کہ کچھ ساتھی واپس کراچی فلائٹ پہ لے کے جائیں نیکسٹ ڈے rather than leave it behind. تو ایک تو یہ ہے کہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی فار کوئٹہ ایٹ آل. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ اسلام آباد ورسز ملتان سلطان, آج کا جو پرفارمنس ہے میں کہوں گا کہ اتنا ہم اس پہ نہ جائیں. ملتان سلطان کی جو آلموسٹ 250 رن بنا گئے اس پہ بھی نہ جائیں, بیکاز ایوری میچ از اے نیو ڈے. لیکن دا ایڈوانٹیج از ملتان سلطان, چانسز آر اسلام آباد یونائٹیڈ مائٹ اینڈ اپ آن 8 points, کوئٹہ گلیڈیئرز مائٹ اینڈ اپ آن 8 points کراچی کنگز کو ہرا کے. لیکن دا اونلی ڈفرنس ول بی کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کتنی مارجن سے کراچی کنگ کو ہراتا ہے, اور ملتان سلطان اگر جیتتا ہے تو کتنی مارجن سے اسلام آباد یونائٹیڈ کو ہراتا ہے. میرا سجیشن یہ ہوگا ان دی اینڈ کوئٹہ آئیڈیلی شوڈ بیٹ فرسٹ, اینڈ اگر ہو سکے تو فار کوئٹہ گلیڈیٹرز دے ول وانٹ اسلام آباد یونائٹیڈ ٹو بیٹ سیکنڈ, کیونکہ جب آپ پہلے بیٹنگ کرتے ہیں تو یو سیٹ دا پیس, اور آپ اپنی مارجن بڑھا دیتے ہیں, اور جب آپ سیکنڈ کرتے ہیں یو آر انڈر پریشر ٹو اسکور ایٹ اے لیسر نمبر آف اوورز. واٹ از یور سجیشن؟ دیکھیں, مجھے لگتا ہے کہ کوئٹہ اگر جو انہوں نے غلطیاں کی تھیں نہ کرے تو ان کے چانسز تو بن گئے. کراچی ایک ایسی ٹیم ہے جو اگر آپ مقابلہ کریں تو 6 نمبر پہ ہے جس کو آپ ہرا سکتے ہیں. آپ کے زیادہ چانسز ہیں, کراچی کے جیتنے کے کم چانسز ہیں. کسی بھی طرح بات کر لیں, ٹھیک ہے, وہ اچھا کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں, وہ جو جیتے بھی تو 150 کر کے جیتے تھے, ٹھیک ہے. سو ایسا کچھ انہوں نے ایکسٹراڈنری نہیں کیا کہ آپ انہیں نہیں ہرا سکتے, اور آپ اگر بہت اچھا کر جائیں تو بڑے رن سے بھی جیت سکتے ہیں. تو کوئٹہ کا چانس بن گیا. اب دیکھنا یہ کہ کوئٹہ کس طرح کھیلتا ہے, کس طرح سے اپنے بالرز کو یوز کرتا ہے, اور کس طرح سے پرفارم کرتا ہے. اگر تو کوئٹہ اچھے رن سے جیتتا ہے تو اسلام آباد کے جیتنے کے چانسز کم ہیں. رائٹ, سو یہ چانس بن گیا ہے کوئٹہ کا میرے خیال سے. ٹھیک ہے. What are fans saying for tomorrow's 2 matches? کوئٹہ کو سپورٹ کر رہے ہیں کراچی کے ساتھ, کراچی کے مقابلے میں کراچی کے میچ کے اگینسٹ جو ہے کوئٹہ کی پرفارمنس اچھی ہوگی. سرفراز کو بیک کر رہے ہیں, جو سرفراز کراچی سے بلانگ کرتے ہیں, کہتے ہیں کراچی ٹیم نہیں تو کراچی کا ایک کیپٹن ہی آ گیا ہے. تو ملتان ورسز اسلام آباد, ملتان رائٹ, تو کوئٹہ کے سپورٹرز زیادہ ہیں, ملتان کے سپورٹرز زیادہ ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کراچی کہیں ایسا کچھ تو نہیں کر جاتی کہ ہم وہ شعر بولیں کہ ہم تو لے ڈوبیں گے سنم تم کو بھی لے ڈوبے والا سچویشن ہو جائے. بٹ اینی ویز ہم دیکھتے یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں اچھا کرکٹ دیکھنے کو ملے, اور جو اچھا کھیلے گا وہ اچھا جیتے گا. سو لیٹس سی پوائنٹس ٹیبل پر کل کیا ہلچل مچتی ہے. ملیں گے کل کے شو کے ساتھ اسی ٹائم پر 11 بجے. دیکھتے رہیے, کچھ کرکٹ ہو جائے, دیکھتے رہیے آج نیوز.